پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر کا دل یقیناً اس وقت دھڑکنا بھول گیا ہوگا جب انہوں نے جی ٹی روڈ پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان آدھے راستے میں آنے والے کھاریاں کینٹ کے قریب ایک مقام پر ٹینکوں کا پورا دستہ کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ حقیقت تو سب جانتے ہیں کہ گورنر کھر بزدل شخص نہیں، لیکن یہ کوئی عام صورتحال نہیں تھی جس سے اس وقت وہ دو چار تھے۔ وہ ایک سرکاری مرسڈیز بینز چلا رہے تھے جس کی پچھلی نشست پر پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن خان اور پاکستان فضائیہ کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل رحیم خان بیٹھے تھے، جبکہ جنرل گل حسن کی پسلی سے وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کے پستول کی نالی ٹکرا رہی تھی۔ آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو صدر ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر ایوان صدر راولپنڈی سے گورنر ہاؤس لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ مرسڈیز کے اندر ماحول بہت ہی پراسرار تھا۔ یہ اس اجلاس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تسلسل تھا جو دونوں فوجی سربراہان کے صدر بھٹو سے ایوان صدر راولپنڈی میں ہوئی تھی، اور دونوں فوجی سربراہان کو ان کے استعفوں کا تحریری مسودہ تھماتے ہوئے حکم ملا تھا کہ ان پر وہ دستخط کر دیں۔ دستخط کے بعد بھٹو نے اپنے بااعتماد سیاسی ساتھیوں غلام مصطفیٰ کھر اور غلام مصطفیٰ جتوئی سے کہا کہ دونوں فوجی سربراہان کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں، جہاں آنے والے چند دن تک انہیں محفوظ حراست میں گورنر ہاؤس میں ہی رکھا جائے۔ یہ واقعات جنرل گل حسن خان نے اپنی یادداشتوں میں درج کیے ہیں، جن میں وہ بھٹو کے ان سیاسی ساتھیوں کو ہائی جیکر قرار دیتے ہیں۔ بھٹو کے ان ساتھیوں کو اغوا کاروں کے بجائے ہائی جیکر کے طور پر بیان کرنا بوڑھے اور گوشہ نشین جنرل کی دانش مندی تھی، کیونکہ آکسفورڈ ریونیو سٹی پریس نے ان یادداشتوں کو جب شائع کیا تو سن 1993 میں راولپنڈی میں وہ ٹائرڈ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس وقت ملک میں سیاسی کشمکش اور افراتفری عروج پر تھی۔ تاہم جنرل گل حسن نے اپنے ساتھ بیٹے ان واقعات کو قلم بند کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ ان دونوں فوجی سربراہان کو ان کی مرضی کے خلاف لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ جنرل گل حسن ان واقعات کو اپنی یادداشتوں میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لاہور کے بیچ راستے میں اس وقت گاڑی کی رفتار یکدم مزید تیز ہو گئی تھی، جب کھر جو مرسڈیز چلا رہے تھے کی نظر سڑک کے کنارے کھڑے چند ٹینکوں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر ایک یا دو لمحے کے لیے کھر کے دل کی دھڑکن یقیناً رک گئی ہوگی۔ ان کو شک گزرا ہوگا کہ کھاریاں میں موجود ایک آرمڈ ڈویژن گدی نشینوں کی بھرپور مدد سے ان کو گھیرنے کے لیے طاق لگائے موجود ہیں۔ 3 مارچ 1972 اتوار کی شام تھی جب بھٹو آرمی اور فضائیہ کے سربراہان پر سخت غصے میں تھے، کیونکہ ان کے دونوں نے ہڑتال کرنے والی پولیس کی جگہ آرمی اور فضائیہ کو تعینات کر کے ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بھٹو نے آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کی ملاقات کے لیے ایوان صدر طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سویلین حکمران خاص ملاقات کے لیے آرمی چیف کو مدعو کیا کرتے تھے۔ بھٹو نے گل حسن اور ایئر مارشل چیف رحیم پر برہمی کا اظہار کیا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے دوسرے درجے کی قیادت غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر ممتاز بھٹو اور اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل اکبر خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جنرل گل حسن نے اپنی یادداشتوں میں ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات کا پورا حال کھل کر بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے شرکاء کے مکالمے تک نقل کیے ہیں۔ بھٹو نے بات کا آغاز کیا کہ میں لگی پٹی رکھے بغیر صاف بات کروں گا۔ ہم ایک کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں سے تازہ ترین پولیس کی ہڑتال ہے۔ آرمی اور فضائیہ دونوں نے حکومت کی مدد سے انکار کر دیا۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید آگے نہیں چل سکتے۔ آرمی اور فضائیہ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا اور میں اس صورتحال میں حکومت چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر بھٹو نے جواب کے لیے ایئر چیف کی طرف دیکھا تو رحیم خان بولے، مجھے فیصل آباد کے اوپر نقلی پروازیں کرانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پاکستان فضائیہ کا یہ کام نہیں ہے۔
जनरल गुल हसन अपनी याददाश्तों में एयर चीफ का जवाब नकल करते हुए कि ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने का काम आर्मी चीफ का है। जहां तक कि ताउन का मामला है तो मैंने इससे कभी इनकार नहीं किया। गुल हसन की याददाश्तों के मुताबिक भुट्टो एयर चीफ के साथ बहस के मूड में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जनरल हसन की तरफ देखकर सर को जिम्बिश दी। मुस्तफ़ा खान ने रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए रास्ते में टैंकों का दस्ता देखने से मुतालिक जो कहानी बयान की है वो जनरल गुल हसन के दावे से कुछ मुख्तलिफ है। ये दुरुस्त है कि गुजरांवाले के करीब आर्मी का कानवा देखकर यकीनन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो जेंटलमैन वर्दी में मलबूस थे और अगर वो आर्मी लोग हमें पकड़ लेते तो हम जिंदा ना बचते। मुस्तफ़ा खान ने कहा कि ये खारिया का मकाम नहीं था। जीटी रोड पर गुजरांवाले के नज़दीक एक जगह थी। मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था क्योंकि हम ख़तरे में थे। मुस्तफ़ा खान ने अलबत्ता जनरल गुल हसन की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो सच है कि एक सिपाही थे और आप जानते हैं कि असल में जो सिपाही होता है वो अमूमन गर्म मिजाज और सीधी बात करने वाला ही होता है। मैं ऐवान इक़्तिदार में होने वाले पेश आए रफ्त से बाखबर था। मैं आपको पूरे वसूख से ये बता सकता हूँ कि 1971 की जंग छिड़ने पर जनरल गुल हसन और एयर मार्शल चीफ रहीम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में लाने में इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन जब उन्होंने भुट्टो के लिए ख़तरनाक मनसूबा बनाने शुरू किए और हमारे पास कोई और चारा ना था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह नेगबान। शुक्रिया।